اور کہتے ہیں کہ ایمان بالانبیاء پر کسی عدد میں حصر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں 1,24,000 کا عدد آیا ہے، لیکن وہ روایتیں سنداً ضعیف ہیں، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے جو اعتقاد کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ تو اعتقادیات میں قطعی دلیل درکار ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کم و بیش 1,24,000، یعنی جو بھی اللہ کا نبی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب بعض لوگوں کے نبی ہونے میں اختلافات ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نبی تھے یا نہیں، اسی طرح تبا کے بارے میں کہ وہ کیا معاملہ تھا اس کا، اسی طرح اور بہت سے آپ کو ایسے اختلافات نظر آئیں گے۔ تو جہاں ثبوت قطعیت کے ساتھ نہ ہو تو ان کے نبوی ہونے کا اعتقاد نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے جو بھی اللہ کا نبی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، نفی بھی نہ کی جائے اور تعیین بھی نہ کی جائے۔ بعض ایسے نام بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں نبی ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابتدائی دور کی بات ہے میری، درس نظامی کے میں دوسرے درجے میں تھا، تو گجرانوالہ کے قریب گجرات ہے، اور وہاں کچھ مزارات ہیں جو انبیاء کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تانوخ، قطمیر، اس طرح کر کے، تالوت، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے نام ہیں، قنبیت۔ تو گجرانوالہ کے ایک مفتی صاحب تھے، وہ بہت شوقین تھے وہاں جانے کے، دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ میں وہاں گیا تھا، 12 دن کا قافلہ تھا، تو اس میں پھر وہاں جناب مزارات کی زیارت کے لیے بھی چلتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو اب میرے دل میں اللہ نے اچانک بات ڈالی کہ یہ جو اب ان کو میں سلام کیسے کروں، السلام علیکم یا نبی اللہ کہوں، تو ان کی نبوت جو ہے وہ تو قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے، اور غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو پھر میں نے وہاں السلام علیکم یا نبی اللہ کہا، وہ ولی اللہ، کہ ہر نبی ولی بھی ہے، اگرچہ ہر ولی نبی نہیں، لیکن عمومی طور پر ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ پھر جو میرے نگران صاحب تھے، میں نے ان سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا حضرت یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ انبیاء کے مزارات ہیں؟ تو جب وہ پتہ کیا تو جناب 70-80 سال پہلے کسی صاحب کو کشف ہوا تھا کہ یہاں پر انبیاء کے مزارات ہیں، تو وہ انہوں نے لے کر وہاں پر قبریں بنا دی، اور وہ 70 گز لمبی قبر، تقریباً وہ 2.5-3 فٹ چوڑی تھی اور 70 گز لمبی، اور وہ کرامت یہ بتا رہے ہیں بھائی جتنی لمبی بھی چادر لے جاؤ وہ وہاں جا کر چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو ایک کشف کے ذریعے نبی کا ایک تو قبر کو ثابت کرنا، پھر دوسرا اس کو نبی کہنا، اور نہ کسی حدیث میں نہ کسی آیت میں دور دور تک کوئی ایسا نام و نشان نہیں۔ اب ان مفتی صاحب سے میں ثانیہ میں تھا اس وقت، حالانکہ تو میں کہا حضرت آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ کشف ہے۔ تو میں نے کہا کشف ہے، لیکن کشف صاحب کشف کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے، غیر کے حق میں تو حجت نہیں ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، اب میں تھا بھی بالکل دبلا پتلا سا تھا، تو وہ پھر میں نے فتاوی رضویہ کے حوالے بھی دیے، الحمدللہ فتاوی رضویہ اس وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جب سوال ہوا آپ سے رام کے نبی ہونے کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہو یہ تو اس کی ہمیں کوئی خبر ملتی نہیں، ہاں یہاں کے لوگوں میں جو مشہور ہے وہ ایک رام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا بڑا زبردست قسم کا جواب دیا کہ جناب بے شک جو بھی نبی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اجمالاً ایمان کافی ہے، لیکن جو تفصیلی ایمان ہے
وہ وہی ہوگا جو قرآن و حدیث میں جن کا ذکر قطعیت کے ساتھ آیا ہو. اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اندھے کی لاٹھی کی طرح ہم ٹٹولتے پھریں کہ شاید یہ اللہ کا نبی ہے، شاید یہ اللہ کا نبی ہے، شاید یہ اللہ کا نبی ہے. کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. اور پھر رام کے بارے میں خصوصیت سے کہا کہ جو ان ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں اس رام کے واقعات نقل کیے گئے ہیں تو اس سے تو اس کا ایک شریف آدمی ہونا ثابت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ نبی ہونے کی بات کی جائے. خود ان کے اپنے اقوال کی روشنی میں جن قصے کہانیوں سے اس رام کا وجود ثابت کیا جا رہا ہے، تو ان قصے کہانیوں میں ہی وہ باتیں موجود ہیں جس سے اس کے شرافت کی بھی نفی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ نبوت کا اس سے استدلال کیا جائے. تو یہ بات میں نے جب کہی تو وہ خیر مفتی صاحب تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ ناراض ہو گئے. تو اب میں جب تھوڑا سا میرا بحث کا ارادہ تھا تو میرے نگران صاحب نے میرا پیر دبایا کہ بھائی چھوڑ دو، ناراض ہو جائیں گے یہ. خیر وہ بعد میں ایک دو نعتیں پڑھی گئیں، مٹھائی منگائی، انہوں نے سب کو مٹھائی بھی دی، خیر مجھے بھی مٹھائی دی پھر انہوں نے. اور جب چلنے لگے تو پھر جاتے جاتے پھر مجھے سینے سے لگا کے کہتے ہیں مصافحہ جو آخری ہوتا ہے مان کا، مان بھی جاؤ کہ کشف بھی کوئی حجت ہوتی ہے. تو بہرحال تو میں کشف کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن حجت مطلقہ کا انکار کر رہا کہ ان چیزوں کا ثبوت اس طرح کے کشفوں سے نہیں ہوتا. تو اس لیے جو گجرات شریف میں مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ نبی کی تعیین کر کے نہ جائیں، اس سے یہ عقیدے میں خرابی کا معاملہ ہے. تو جس کا تعیین آ گئی ہے تو اس پر تعیین کے ساتھ ہم ایمان رکھیں گے، باقی پر اجمالاً ایمان یہ کافی ہے.